نواز شریف صاحب کو لنڈن میں زبان دے دی گئی ہے کہ جناب عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم کی ڈیل نہ ہو اور نواز شریف صاحب واپس آئے ہوں. ظاہر ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو الیکشن لڑانے کے لیے ہو رہا ہے؟ 2 دن پہلے آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے جلسہ ادھر جلسے میں کرسیاں لگ چکی ہیں. جلسے میں کرسیاں لگ چکی تھی جب یہاں فاصلے مانا دائر. ہم ایک ہانکا ہوا ریورڈ ہے, اس کو ہانکا جا رہا ہے اور ہم ہانکتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہانکے جانے کی عادت ہو گئی ہے. تو بڑے جلسے کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے. اگر آپ پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے گراؤنڈ میں بھر دیتے ہیں تو جہاں پر وہ تھوڑی سی سبسڈی بھی نہیں دینے دے رہے 300 یونٹ والوں کو, وہاں آپ کہتے ہیں 300 یونٹ فری کر دیں گے. کیسے کر دیں گے بھائی؟ وہ کہتے ہیں میں تمام بے گھروں کو 3 مرلے کا پلاٹ دوں گا. کہاں چاند پہ پلاٹ لے کر دیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. میں فاروق بھٹی. آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسداللہ خان صاحب. آج ان سے جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ واپس آ چکے ہیں, اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. اور ایک جو ہے آج پاکستان میں ہر ایک دن جو ہے نئی انہونی کا پتہ دیتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوگا. تو اس حوالے سے سب سے اہم جو سوال ہے وہ الیکشن کا ہے. ہر زبان پر, ہر چوراہے پر ایک ہی سوال زبان زد عام ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. ایک بڑوں کا فیصلہ تھا, جو سابق جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسداللہ خان صاحب, یہ بڑوں کا جو فیصلہ تھا جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن ہوں گے, اب کہا جا رہا ہے کہ ضرور ہوں گے. تو جنوری میں آخری ہفتے میں الیکشن ہونے کا اب کتنا ابہام ہے جو تھا وہ کتنا امکان ہے کہ ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا اگر بڑوں کا فیصلہ جنوری کے آخری ہفتے میں بدل گیا تو؟ ہاں دیکھیں, کوئی بھی فیصلہ پتھر پہ لکیر تو ہوتا نہیں ہے جی. تو لیکن ابھی تک حالات جو ہے وہ اتنا زیادہ, یعنی ابہام اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر آگے معاملات کو چلانا کیسے. اور اگر الیکشن کی دوسری طرف دلائل یہ ہے کہ اگر الیکشن کرنے ہیں یا الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے حالات نہیں بن رہے. یعنی ابھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو حکومت بنائیں گے. اب اگر نواز شریف صاحب نے حکومت بنانی ہے تو اس کے حالات نظر نہیں آ رہے. پنجاب میں الیکشن جیتیں گے کیسے؟ وہ پنجاب میں الیکشن جیتیں گے تو بنائیں گے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو پنجاب میں الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے ان کو بہت ساری سپورٹ چاہیے. ان کو تحریک انصاف بالکل نہیں چاہیے, بلے کا نشان نہیں چاہیے, ان کو گلیاں سنجیاں چاہیے, اور ایسے حالات میں ان کو الیکشن لڑنا اور جیتنا ہے. تو یہ ماحول ابھی تک تو ان کے لیے شاید پوری طرح سے نہیں بنا ہوا. یہی وجہ ہے کہ ان حالات میں ان کے لیے الیکشن میں اترنا مشکل کام ہے. لیکن اگر ان کو اس طرح کا ماحول بنا کے دیا جاتا ہے تو پھر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابہام بڑا موجود ہے, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق چیزیں سیٹ ہوں گی تو الیکشن ہوں گے. نئی چیزیں تو میرے خیال سے کہتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے نا وہ تنگ سوراخ میں پاؤں نہیں رکھتا. تو ان کو یقین اس بات کا کروایا گیا ہے, جس طرح کہا جاتا تھا کہ لندن پلان جو معاہدہ ہے بقول پی ٹی آئی کے وہ ہوا ہے تو وہ آئیں گے. اور وہ کتنا کامیاب دیکھیں, وہ تو میں نے 2 سال پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو لنڈن میں زبان دے دی گئی ہے کہ جناب عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا. یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ میں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ زبان دے دی گئی ہے. زبان مودی نے دی ہوگی اور کس نے دینی تھی. تو یہ ان کو نواز شریف صاحب کو یقین دہانی تو بہت پہلے سے ہے, اور اب ظاہر ہے وہ ان یقین دہانیوں کے بعد ہی آئے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم کی ڈیل نہ ہو اور نواز شریف صاحب واپس آئے ہوں. نواز شریف صاحب, آپ نے جیسے کہ لفظ استعمال کیا کہ تنگ سوراخ میں پاؤں نہیں رکھتے, نواز شریف صاحب 4 سال آخر انتظار کیا ہے, معاملات کو طے کر کے, چیزوں کو طے کر کے ایک ڈیل بنا کے پاکستان آئے ہیں. لیکن آخری دن تک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ پریشان بھی تھے, گھبرائے ہوئے بھی تھے. اور جب ٹیلی ویژن چینل پر کوئی آپ جیسا نوجوان بیٹھ کے یہ کہتا تھا نا کہ نواز شریف صاحب پھنسنے لگے, نواز شریف صاحب کے لیے ٹریپ ہے, تو نواز شریف صاحب فوراً اپنے کسی قریبی سینئر لیڈر کو کہتے تھے کہ یار اس کے گھر جاؤ, بھٹی صاحب کے گھر جا کے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ خبر کی بنیاد پہ کی ہے یا ان کا تجزیہ ہے, واقعی کوئی ٹریپ تو نہیں بنا ہوا ہے, ان کے پاس کیا معلومات ہیں, چیک کرو جا کے. تو یہ آخری دن تک بھی وہ گھبرائے ہوئے تھے. لیکن اگر وہ نہ آتے, یہ اب ان کے پاس یہ آپشن بچا نہیں تھا کہ وہ واپس نہ آئیں. اب انہوں نے واپس آنا تھا.
واپس نہ آتے تو پھر پارٹی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب پھر پارٹی کو آپ ختم ہی سمجھیں اگر آپ نے واپس نہیں آنا تو ان کے پاس میرا خیال چوائس نہیں بچی تھی, انہوں نے واپس تو آنا تھا. یہ جو ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نامزد وزیر اعظم ہے اور جو پروٹوکول ایئرپورٹ سے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر احتساب عدالتوں میں پروٹوکول, پھر لاہور میں پروٹوکول, مینار پاکستان میں پروٹوکول, تو یہ اتنا پروٹوکول تو نامزد وزیر اعظم کو دیا جا سکتا ہے بلکہ وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا شک کیا ہے آپ کو, یہ اعتراض کیا ہے اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم دائرے کا سفر کر رہے ہیں, سرکلز میں گھوم رہے ہیں, چیزیں کچھ عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی ہیں. تو نواز شریف صاحب جیسے 1991 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنائے گئے تھے, آئی جے آئی بنی تھی, حمید گل کہتے تھے کہ یہ میرا بیبی ہے, یہ میرا پروجیکٹ ہے آئی جے آئی. نواز شریف صاحب کو پورا ماحول بنا کے دیا گیا, حکومت دی گئی. تو آج آپ سمجھیں کہ ہم وہی 30-35 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو چیزیں نواز شریف صاحب کے اس وقت سارے حق میں, ان کی فیور میں, اور نواز شریف کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ اب کوئی چوائس نہیں بچی ہے کسی کے پاس, میں ہی ہوں جو اس ملک کو نکالوں گا بحرانوں سے, اور میرے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ عمران خان سے لڑائی ہے, عمران خان آ نہیں سکتا, زرداری صاحب پنجاب میں جیت نہیں سکتے, تو میرے علاوہ ہے کون؟ تو یہ ان کے ذہن میں خیال ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی کو سوچ کے وہ پاکستان آئے بھی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ نواز خوکر نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے پاس جو ہے نا وہ کارکردگی نہیں ہے, تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ضروری ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب عمران خان کا راستہ روکنے کے علاوہ نواز شریف کے علاوہ کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. اور لندن پلان یا معاہدہ اسے کہہ سکتے ہیں آپ, یہ مکمل ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے وہ تو الیکشنز ہوں گے. اب دیکھیں اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو چکی ہے نا, ہم نے دیکھا وہ پروٹوکول سے وہاں سے چلے, وہاں پہ ہائی کمشنر نے ان کو رخصت کیا, یہاں پر ان کی پنجاب حکومت نے سزا معطل کی, یہاں ان کو ایئرپورٹ پر پروٹوکول ملا, یہاں سے وہ جلسہ گاہ گئے, حفاظتی ضمانتیں ان کی منظور ہو گئیں, عدالت نے ان کو گرفتار نہیں کیا, انتظامیہ نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. تو یہ مرحلہ وار چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو وہ پلان کا تو ظاہر ہے سارا کچھ حصہ تھا نا. یہ چیزیں ہم خبر کی بنیاد پر کہتے رہے ہیں کہ یہ طے ہوئی ہیں, یہ اتفاق نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے سوچا کہ میں پاکستان آؤں تو میری حفاظتی ضمانت منظور ہو جائے. ورنہ ایک دن پہلے آپ حفاظتی ضمانت دائر کر رہے ہیں, 15 دن پہلے بھی نہیں کر رہے, 2 دن پہلے آپ کر رہے ہیں, اور آپ کو یقین ہے جلسہ ادھر جلسے میں کرسیاں لگ چکی ہیں, جلسے میں کرسیاں لگ چکی تھی جب یہاں حفاظتی ضمانت دائر ہوئی تھی. آپ سوچیں کتنا یقین تھا ان کو کہ میرا یہ جلسہ ہوگا جس میں کرسیاں لگ گئی اور میں نے اس میں جانا ہے. حفاظتی ضمانت دائر ہوتی ہے, حفاظتی ضمانت منظور ہوتی ہے, نیب آن بورڈ ہے, نیب کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ادھر سے پنجاب حکومت اپنی سزا معطل کرتی ہے. تو یہ کیا چیزیں, یہ بگ بینگ تھیوری تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈبے میں چیزیں ہلا کے ایسے ایسے کر کے سیدھی کی, ایسے کر کے ڈائس رول کیا تو اس میں ساری چیزیں نواز شریف کے حق میں نکل آئیں. ایسا تو نہیں ہے نا, آخر یہ کوئی بگ بینگ تو نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ تو پلان ہو کر چوک آؤٹ ہوا ہے نا. تو اس میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک و قوم کا آخر نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہو رہا ملک کو. یہ سوچنے کی فرصت کیسے ہے؟ آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, ملک کا جس نے فیصلہ کرنا ان کے خیال میں نقصان نہیں ہو رہا, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابھی پالیسی ساز اس پر مکمل یقین کر بیٹھے ہیں, مکمل انہوں نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ عمران خان الیکشن میں نہیں ہوگا. ظاہر ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو الیکشن لڑانے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں, اس طرح تو اوور آل پوری دنیا میں پھر بدنامی کا بھی تو باعث ہوگا, اس کا بھی تو سامنا کرنا. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ملک میں بہت کچھ پاکستان کے اب میں آج کل ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس پر دنیا نے سوالات اٹھائے ہوں گے نا جی, الیکشن کیوں نہیں ہوئے, 90 دن میں ہونے چاہیے تھے, آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ہم ایک بے حس قوم ہو چکے ہیں, ہم قوم رہے ہی نہیں ہیں, ہم ایک ہانکا ہوا ریوڑ ہے, اس کو ہانکا جا رہا ہے اور ہم ہانکتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہانکے جانے کی عادت ہو گئی ہے, اور ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. اور اب تو دیکھیے مایوسی سب تک ہو گئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی طرح سے اس نظام نے چلنا ہے, یہی یہاں کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, یہی یہاں کے حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے, یہی یہاں کے سسٹم کو سوٹ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہوگا کہ ہم ان آئیڈیل چیزوں کی طرف بڑھیں گے جو ہم سوچا کرتے ہیں. ابھی تو کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے. کوئی بہتری کی امید ہے؟ نہیں, امید الیکشن کے بعد کہتے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں نا, الیکشن کے بعد چیزیں آج سے تو بہتر ہو جائیں گی, جو اس وقت ہیں اس سے تو بہتر ہو جائیں گی الیکشن کے بعد, یہ تو میں مانتا ہوں. لیکن کتنی شفاف حکومت بنتی ہے, کتنی با اختیار ہوتی ہے,
نیت کی کتنی ٹھیک ہوتی ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب الیکشنز ہوں گے. الیکشن ہوتے کیسے ہیں؟ کیا ایسے الیکشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہوتا ہے؟ اگر تو ایسے الیکشنز ہوتے ہیں جس پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہوئے ہیں, ہاں یہ ہمارے مینڈیٹ کے مطابق ہے, تو پھر تو ظاہر ہے وہ حکومت پورے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرے گی, 5 سال کے لیے ایک پالیسی بنائے گی, اس پالیسی پر عمل درآمد ہوگا اور چیزیں معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن اگر پہلے ہی دن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل فیک جعلی حکومت اور یہ تو الیکشنز انتخابات تو ایک رسم نبھائی گئی ہے اور یہ جو حکومت بنی ہے یہ دراصل عوام کے ووٹوں کی نمائندگی نہیں کر رہی, تو وہ پہلے دن سے بے چینی ہوگی, اور بے چینی پھر کتنا عرصہ تک چلتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت بنا لی ہے اور ادھر جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے اپنی جماعت بنا لی ہے. ان کا ایک پہلا پاور شو تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں 40 سے 50 ہزار لوگوں نے شرکت کی. اچھا جی, تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہاں کے جو جہانیہ کے رپورٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے. رپورٹر کہہ رہے تھے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ میں رپورٹر پہ کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ 40-50 ہزار کا جو جلسہ ہوتا ہے نا وہ مینار پاکستان بھر جاتا ہے 40-50 ہزار سے. 40-50 ہزار میں مینار پاکستان کا جو ایک حصہ جتنے میں پنڈال لگایا جاتا ہے وہ بھر جاتا ہے. اور جو بڑے بڑے تاریخی جلسے ہوئے ہیں نا پاکستان میں, جس کو آپ کہتے ہیں اچھا جلسہ ہے, وہ اتنا ہی ہوتا ہے 40-50 ہزار کا. تو یہ تو اب کسی رپورٹر نے کہا تو میں ان کو نہیں چیلنج کرتا, چلیں آن گراؤنڈ صاف ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر 40-50 ہزار والا مجمع دیکھا نہیں ہوگا. دیکھیں ایک یا یہ بھی کہا گیا ہو کہ آپ نے ایسے کہنا, اوپر سے آرڈر بھی ملتے ہیں نا کئی لوگوں کو. یعنی آپ ہی کے دوست صاحب آپ تھے نا جو وہاں جلسے میں گئے تھے, جو جا کے پوچھتے تھے کہ کتنے آئے ہو, کہتے ہیں نواز شریف نے ویکھن آیا. کوئی کہتا تھا کہ جی مریم آ رہی انہوں ویکھن آیا. کوئی کہتا تھا 800 روپیہ ملیا آیا. یہ آپ ہی کے دوست صاحب آپ تھے نا سارے جو گئے ہوئے تھے, ہمارے دوست صاحب. تو اب جب وہ وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فیکٹریوں سے لائے ہوئے لوگوں سے جلسے نہیں ہوا کرتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے کامیابی کی علامت بھی نہیں ہوا کرتے. 1970 کے انتخابات کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی سب سے شفاف انتخابات ہوئے تھے یا آئیڈیل انتخابات ہوئے تھے, اس میں شوکت اسلام کے نام سے نا بڑے بڑے جلسے مولانا مودودی کرتے تھے, اتنے بڑے بڑے جلسے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ان جلسوں میں کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو سیٹیں ملی تھی شاید 4, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. ابھی مولانا فضل الرحمان نے کتنا بڑا جلسہ کیا, یہ جو فلسطین کے حوالے سے کیا, کتنا بڑا جلسہ کیا. لیکن ان سے کہیں گے الیکشن میں سیٹیں نکال کے دکھائیں نا. خیبر پختونخوا موجودہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سیٹیں ہی نکال سکتے ہیں. چلیں بڑی مشکل سے 2-4 سیٹیں شاید کہیں نکالیں تو نکالیں. تو بڑے جلسے کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے. اگر آپ پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے گراؤنڈ میں بھر دیتے ہیں تو جہانیہ کا جلسہ تو دیکھنے میں بھی امپریسو نہیں تھا. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسداللہ خان صاحب. اگر کوئی بھی اس طرح پہلی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس طرح ابھی وجود میں آئی ہے, اور اگر اس کو اتنا یقین ہوتا کہ ہم 40 سے 50 ہزار بندہ جمع کر سکتے ہیں, تو ان کو اپنا پہلا جلسہ پھر مینار پاکستان کرنا چاہیے تھا. 40-50 ہزار کے جلسہ مینار پاکستان میں ہونا چاہیے. صحیح کہا آپ نے, صحیح نقطہ اٹھایا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جس میں آپ دیکھیں نا, اس کی تقریر کا سب سے جو میجر تقریر تھی وہ علیم خان صاحب کی تھی نا, اس میں جو بڑی تقریر تھی, اور منشور کتنا بڑا. اور علیم خان صاحب نے جو 6 وعدے اس میں کیے ہیں وہ سارے قابل عمل ہی نہیں ہیں. ایسے میں 300 یونٹ فری دوں گا, قابل عمل ہی نہیں ہے. IMF آپ کو کرنے نہیں دے گا. ابھی IMF نے اس وقت آپ کو یہ قدغن لگائی ہے کہ وہ جو آپ چھوٹ دے رہے ہیں 300 یونٹ سے کم والوں کو, چھوٹ ختم کریں. وہ جو آپ ان کو ریلیف دے رہے تھے کہ آپ ان کے اوپر کچھ ٹیکسز میں یا خاص مدت تک آپ ان کے اوپر کچھ مخصوص ٹیکسز نہیں لگائیں گے, وہ 3 مہینے کی مدت کی الاؤ کی تھی انہوں نے, وہ 1 نومبر کو آج ختم ہو گئی ہے. اور اب سے وہ 300 یونٹ والوں کے اوپر بھی اتنے ہی ٹیکسز اور اتنا ہی سب کچھ لگے گا. تو جہاں پر وہ تھوڑی سی سبسڈی بھی نہیں دینے دے رہے 300 یونٹ والوں کو, وہاں آپ کہتے ہیں 300 یونٹ فری کر دیں گے. کیسے کر دیں گے بھائی؟ اور یہ جو موٹر سائیکلوں والوں کو پیٹرول دیں گے سستا, یہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں تمام بے گھروں کو وہ 3 مرلے کا پلاٹ دوں گا. کہاں چاند پہ پلاٹ لے کر دیں گے؟ کہاں لے کر دیں گے پلاٹ؟ کہاں ہے جگہ آپ کے پاس؟ یہاں ہائی رائز بلڈنگز کا کانسیپٹ دنیا میں آ رہا ہے. پاکستان میں بھی ابھی عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہائی رائز بلڈنگز بن سکتی ہیں, ملٹی سٹوریج بلڈنگ بن سکتی ہیں. یہ 3 مرلے کا پلاٹ دے رہے ہیں. کہاں ہیں 3 مرلے کا پلاٹ آپ کے پاس؟ زرعی زمینیں بیچ کے دیں گے. کیا ویژن ہے زراعت کا پھر آپ کے پاس؟ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں زراعت کو پروموٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں میں آپ کو کالونیاں بنا کے زرعی زمینوں کی کالونیاں بنا کے دوں گا 3 مرلے کا پلاٹ. تو میرے بھائی یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. اسداللہ خان صاحب
آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوا ہے نا، وہ کمپنی یہ کمپنی نہیں چلے گی والا، یہ وہ کتاب لکھی تھی نا سہیل، نہیں وہ کتاب تو چلنے لکھی تھی نا، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی بڑا ماہر تھا، اس کو ڈفرینٹ مختلف کمپنیز کے مختلف برانڈز کے مشروب اگر آپ دیتے تھے نا تو وہ اس کو چکھ کے آنکھیں بند کر کے اس کو چکھاتے تھے، وہ بتا دیتا ہے یہ فلاں برانڈ کا مشروب ہے، تو اتنا وہ ماہر تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا کیا کہ وہ سارے 2 4 5 مختلف طرح کے ڈرنکس مکس کر کے اس کو کاکٹیل بنا کے دے دیا کہ اب یہ بتاؤ کس برانڈ کا ہے۔ تو اس نے آنکھیں، اس کی پٹی بندی ہوئی تھی، اس نے چکھ کے بتایا، اس نے کہا کہ یہ میں معذرت چاہتا ہوں، پہچان تو نہیں سکا کہ کون سا برانڈ ہے، کمپنی کون سی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو پالیسی ساز ہیں جن کی کمپنی ہے وہ چلا تو رہے ہیں، آپ کے سامنے چل رہی ہے، ایسے چل رہی ہے تو ایسے تو پھر کچھ بھی چلا دیں نا، ایسے تو پھر جیسے چل رہا ہے اس کو اگر آپ چلنا کہتے ہیں تو پھر تو آپ اگر ایم کیو ایم کی بھی حکومت بنا دیں پورے پاکستان میں تو چلی جائے گی، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو پیپر پہ، بیلٹ پیپر پہ یا وہ جو فارم 11 ہوگا اس پہ لکھ کے نہیں دینا نا کہ ایم کیو ایم کے فلاں شخص نے پنجاب کے علاقے پنڈی بھٹیاں سے اتنے ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی اور لیں جناب یہ ایم این اے ہو گئے ہیں، تو اس طرح تو پھر چل ہی جاتا ہے۔ اچھا 75 سالہ جو تاریخ ہے پاکستان کی، اس میں ماشاء اللہ بھی لگا، اور جمہوریت بھی، جمہوریت بلکہ اسے کہنا تو نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے پاکستان میں، تو اب یہ جو جمہوریت ہے لولی لنگڑی، میرے خیال سے تو اب یہ لولی لنگڑی بھی نہیں رہی، یہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں جمہوریت ہے ہی نہیں ابھی تو۔ خیر ابھی تو ویسے ہی یہ نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ ہاں جمہوریت ہمارے ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، تحریک انصاف کو بھی، تو بظاہر نظر تو نہیں آتی نگران وزیر اعظم جس طرح وہ محسن نقوی صاحب اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے نگران حکومت دے گی کسی کو لیول پلینگ؟ نگران وزیر اعظم نے فرمایا کہ تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں، لیکن ان کو جملہ مکمل کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ورکرز کنونشن کرنے پر پابندی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ پنجاب میں ایک ورکرز کنونشن کرنے کے لیے لاہور میں ایک درخواست دائر کی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، معاملہ ہائی کورٹ کے پاس چلا گیا۔ ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان پہ نون لیگ کا، دوسری طرف ان کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو ان کو نہیں دے رہے، تو یا تو دونوں کو نہ دیں یا دونوں کو دیں۔ مجبوراً اجازت دے دی پنجاب انتظامیہ نے، جب اجازت دے دی تو ورکر کنونشن پھر نہیں ہوا، اس سے پہلے وہاں پر لوگ پہنچ گئے۔ تو جب ایک جماعت ورکرز کنونشن کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ وزیر اعظم صاحب پھر مذاق ہی کر رہے ہیں نا۔ جی اچھا، پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے یا سیاسی منظرنامہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا ایک کیا کہنا چاہیے، بڑا ویگ سا کوشچن ہے ویسے کہ منظرنامہ کیا ہے، کیا منظرنامہ ہے جی؟ الیکشن ہونے ہیں اور ان حالات میں، جن حالات میں ہونے جا رہے ہیں، کیا امیدیں باندھیں اس سے کہ کس طرح کے الیکشن ہوں گے اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا، کیا امیدیں سے باندھیں؟ تو مایوسی ہے ابھی تو ہر طرف، اللہ کرے کہ مایوسی کے بادل چلیں، لیکن ہر طرف آپ نے دیکھا ابھی وزیر اعظم لمس گئے تھے، وہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ان سے سوالات کیے، آپ کو لگا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بڑے ہوپ فل تھے، مایوس دکھائی دے رہے تھے اپنے سوالات میں، اپنی پریشانی میں۔ یہاں پر آپ میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں، جس طرح کی قدغنیں، جس طرح کی پریشانیاں، جس طرح کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ہر طرف بے چینی ہے۔ اچھا آخری سوال ہے، نواز شریف کی کارستانیوں پر آپ نے ایک ویڈیو کی تھی اور وہ ہمارے وزیر اعظم بھی بننے جا رہے ہیں، اس پر شارٹ سا بتا دیجیے گا۔ میں نے تو ان کی کارستانیوں پر تو کوئی ویڈیو نہیں کی، میں نے کہا کیا ان کی کارستانیاں بیان کی ہیں، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، کچھ کہانیاں بیان کی تھی آپ نے۔ دیکھیں میں نے تو خبر دی تھی، اور میں نے خبر یہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب چلیں، عشق تو ہو جاتا ہے نا بڑی صاحب، آپ کو بھی ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہوگا کبھی، وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن نواز شریف جیسا نہیں۔ لیکن جب ان کو کسی شخص کو بتایا جائے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کو جس سے عشق ہو گیا ہے وہ غیر ملکی دشمن ایجنسی کی آپریٹر ہے، تو خبردار رہیے، اور ان کو ایک ذمہ دار، پاکستان کا ذمہ دار ادارہ آ کر بتائے اور وہ الٹا اس ذمہ دار افسر کو فائر کر دیں اور اپنی روش نہ بدلیں، تو پھر ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ میری خبر تھی، بنیادی طور پر مجھے کسی کے ذاتی معاشقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ذاتی معاشقہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی پر اثر انداز ہو رہا ہو تو پھر یہ ایک سٹوری ہے۔ بہت شکریہ اسداللہ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ نے ساری جو گفتگو ہے وہ سنی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے GTV ڈیجیٹل۔ اللہ نگہبان۔